عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری میں حدیث ہے کہ میں ایک مجلس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ موجود ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں شمار کرتا تھا، آپ ایک مجلس میں نہیں اٹھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، میں شمار کرتا رہتا تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ استغفار بذات خود ایک عظیم عبادت ہے، اور قرآن مجید نے پتہ کیا تعلیم دی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے لوگوں، اگر تم استغفار کرو گے نا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر پے در پہ بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی اور تمہارے بیٹوں کے ساتھ بھی، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ شخص 5ویں چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ قرآن مجید نے صاف کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے آخرت میں تمہیں جو بدلہ دے گا، مگر تمہیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ تمہارا 1 فلس بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، مسلمان خرچ کرے یا کافر خرچ کرے، منافق خرچ کرے، جو بندہ بھی خرچ کرے گا، ہاں مومن کو دنیا میں بھی ملے گا 10 گنا، آخرت میں بھی 70 گنا ملے گا، مگر کافر کو دنیا میں ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ چیریٹی کرے، خرچ کرے، اللہ اسے بدلہ عطا نہ کرے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔